ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، الغرض کہ میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ. سمندر کے قطروں سے بڑھ کے، ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے، جنہوں نے سہولتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا. آج مسلم امہ سے لے کر فرد واحد تک اگر غور کیا جائے، توجہ کی جائے، بے ہنگم سا معاشرہ، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ذلتیں مقدر بنتی جا رہی ہیں، ہر طرف رسوائیاں گھر گھر کے آ رہی ہیں. ہر شخص جس پہ اللہ کی خاص رحمت ہو، اس کے علاوہ کسی کو تنہائی میں پوچھ کے دیکھو، اس سے ذرا اپنا رابطہ قائم کر کے دیکھو، محبت کی پینگیں بڑھا کے دیکھو، یقین کرو بھائیو، ہر بندہ اس قدر پریشان ہے کہ ذرا سی محبت اور قربت کر کے دیکھیں، بندہ خود دنیاوی پریشانیوں سے روتا ہوا نظر آتا ہے. ہر شخص پریشان ہے، معاشرہ پریشان ہے، حکومتیں پریشان ہیں، حتیٰ کہ ملت اسلامیہ پریشان ہے. لیکن ان ساری پریشانیوں کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے،
دیکھنے، سننے اور ان معاملات سے گزرنے کے باوجود فرد واحد سے لے کر ملت اسلامیہ تک حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ کے دین کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، جس کے اندر انتہا درجے کی کوتاہی اور کمی ہے، ویسے وقت بڑا ضائع ہو رہا ہے، باتوں میں، گپ شپ میں، بلا وجہ دوستیوں میں، سیاسی گفتگوؤں میں، اینکروں کو سننے میں، چینلوں کو دیکھنے میں کس قدر وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے، قرآن و حدیث کو خود پڑھا جائے، گھروں کے اندر ڈبل بیڈ، لاکھ سے اوپر کے، 1.5 لاکھ کے صرف ڈبل بیڈ، ڈنر سیٹ، کتنے مہنگے ڈنر سیٹ، ایک نہیں کئی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز ٹوٹ جائے پورا ڈنر سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ٹوٹ گئی ہے اس کی جگہ پر کوئی چیز لے آئیں۔ اگر نہیں ہے گھر میں تو میرے بھائیوں، تفسیر والا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ گھروں میں نہیں ہے۔ اگر ہیں تو مطالعہ کا وقت نہیں ہے۔ میں پارکوں میں جا کے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، دنیا سے بیگانہ کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ میرے بھائیوں، پارکوں میں جا کے بندہ دنیا سے بیگانہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا قرآن پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اب احادیث سے اپنی زندگی کو مزین کرے، اس سے بندہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ مشکلیں بے پناہ ہیں، مسائل بے پناہ ہیں، انسان پریشان ہے۔ حتیٰ کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو بڑے پڑھے لکھے، بی ایس سی، ایم ایس سی، بڑے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے جا کے اسمبلیوں کے سامنے خودکشیاں کر کے اپنا میسج دیا ہے، جو اسلام کے اندر ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا رزق کشادہ ہو گیا ہے؟ صرف اس رزق کے حصول کے لیے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پہلے بھی چلے گئے قبروں میں، جانا ہم نے بھی ہے، جانے کی تیاری کوئی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے دین سے لگاؤ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں ہے، باتوں میں مفتی بن جاتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو دیندار کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تبصرے کرتے ہیں، سننے والا دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ مجھ جیسے کو تو سچی بات ہے، بہت لوگ ہیں جو بولنے نہیں دیتے، ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تبصروں کی، ان جناب حاشیے چڑھانے کے اوپر وقت لگانے کی بجائے قد افلح من تزکا، ہم اپنا تزکیہ کریں، کہاں پہ کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو بوٹ کا تسمہ چاہیے وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ رات کو 1:30 بجے تک، 12 بجے تک، اور کتنے ہی ایسے بد نصیب ہوں گے ساری رات میرے بھائیوں وہ ٹچ موبائل کے ساتھ اپنی راتوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھ کے رب کے سامنے 2 رکعت پڑھنے کی باری آ جائے، ان کا احتساب کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، تو کہتے ہیں مولوی صاحب تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ پریشان ہے، جب مالک آوازیں دے رہا ہے، کوئی ہے، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کا کوئی مسئلہ، آ جاؤ، رب پکار رہا ہے،
وقت نہیں ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے دنیا کما کما کے، اس وقت اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ واللہ میرے بھائیوں، یہ جو پریشانیاں آج ہمارے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اگر بندہ نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھے، اس کے ترجمہ و مفہوم کو ذرا ذہن میں لا کے پڑھے، سکون مل جائے گا نماز کے بعد، دل اطمینان پکڑ جائے گا نماز کے بعد۔ اگر راتوں کو کھڑا ہو کے بندہ اللہ سے التجا کرے، تنہائی میں کھڑا ہو کے اپنی پریشانیاں، امت کی پریشانیاں، اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں، ان کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں کھڑا ہو کے، میرے بھائیوں اگر اس کی آنکھ کے اندر مچھر کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ وقت نہیں ہے، ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ اگر ضرورت محسوس کرے، بے بسی ظاہر کرے رب کے سامنے، اپنے آپ کو رب کے سامنے بے بس کر کے گرا دے، رب کے قدموں میں اپنی جبین کو جھکا دے، یہ تصور پیش کرے جیسے چھوٹے ہوتے ماں کو مناتے تھے، روتے تھے، اپنی بات کو منوا لیتے تھے، وہ ایک ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب، وہ کس قدر تیرے اوپر مہربان ہو جائے گا اگر تو یوں التجا کرے گا جیسے اپنی ماں سے چمٹ کے التجا کرتا تھا، میں نے یہ چیز لینی ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ انداز رب سے اپنا کے دیکھو، ساری دنیا کے معاملات ایک لمحے کے اندر، مائکرو سیکنڈ کے اندر مالک کائنات سب کچھ سیدھا کر دے گا، وہ طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے الٹ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا قدر کی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی کیا قدر ہے؟ اور جس نے میرے بھائیوں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، یہ دماغ کی صلاحیتیں جن کو میں لڑا لڑا کے دنیا کمانے میں اپنی صلاحیتیں لگا دیتا ہوں، یہ دماغ رب نے عطا فرمایا ہے۔ یہ آنکھیں جن کے اندر لوبریکیشن ہے، جب ان کو گھماتے ہو اگر یہ سوکھی ہو نا، لوبریکیشن نہ ہو، زخمی کر دیں گی۔ مالک کائنات نے تیرے لیے انتظام یہ کیا کہ اس کے اندر لوبریکیشن رکھی ہے، یہ ایسے کتنی تیزی سے گھماتے ہو، اوپر نیچے لے کے جاتے ہو۔ کبھی کبھی اللہ منظر دکھاتا ہے، میں نے بہاڑی کے اندر بہت بڑے تاجر کو دیکھا، اس کی آنکھ درمیان میں رک گئی، بڑے دنیا کے جتن کیے اس شخص نے، لیکن آنکھ کو نہ اوپر لے جا سکا نہ نیچے لے جا سکا۔ یہ طاقت ہے انسان۔ شکوے گلے اللہ کے، اگر ہم الحمدللہ بھی کہیں نا، ایسے تھکی ہوئی بس الحمدللہ، صحت کو نعمت نہیں سمجھتے، جو رب نے وقت دیا ہے نعمت نہیں سمجھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ محروم رہیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا الصحت والفراغ۔ سوچو میرے بھائیوں، جو نہیں آئے خطبہ جمعہ کے اندر ان کی بات چھوڑو، جو ہم آئے بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے وقت کو اتنی بڑی نعمت سمجھا؟ کیا یہ سمجھا ہے کہ رب نے مہلت دی ہے توبہ کی؟ کیا یہ سمجھا ہے کہ میں نے رب کو منانا ہے؟ دکانداری پہ مصروف ہے، بازار اور دکانیں سجی ہوئی ہیں، میرے بھائی ادھر سے آوازہ آتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا قدر کی ہے اس معاشرے نے، کائنات نے رب کی؟ دکانیں، مارکیٹیں سجی ہوئی ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مارکیٹیں میں نے بنائی، صلاحیتیں میں نے دی، رزق کے معاملات میں طے کرتا ہوں، سارا کچھ لکھ دیا تھا، تو ایسا بے قدر ہے، تو نے میری قدر ہی نہیں کی۔ جب آواز آئی میری طرف سے کیوں نہیں اٹھ کے آیا؟ ساتھ ایک میسج آیا اشہد اللہ الہ الا اللہ
تو نے گواہی دی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نے گواہی دی ہے۔ یہ سارا کچھ یاد کروایا رب نے انسان، اور اس کے بعد پھر میسج آیا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا۔ پھر پیغام ملا حی علی الفلاح، یہ تیری فلاح کے لیے ہے، یہ تیری کامیابی کے لیے ہے، اس میں تیری نجات ہے، آ جا رب سے ملاقات کر لے، آ دنیا کی تھکاوٹیں، یہ مفلوج ذہن، سوچوں کے ساتھ منتشر ذہن، یہ جناب دنیا میں گم ذہن، آ ذرا وضو کر، وضو کے ساتھ تیرے سارے گناہ، صغیرہ گناہ سارے رب معاف کر دے۔ آنکھوں کے نیچے، پلکوں کے نیچے جو گناہ ہوئے ہیں، یہ ناخنوں کے نیچے جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان خاطر میں نہیں لاتا، یہ گناہ جمع ہو کے پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے۔ مالک کائنات میرے بھائیوں، سارے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے والے گناہ۔ آپ کہیں گے بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ایک دفعہ عورت کو جو ہے وہ ایک نظر معاف کیا ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہیں یہ پلکیں؟ کیا ہوتا ہے بازاروں میں؟ کیا ہوتا ہے بیاہوں اور شادیوں میں؟ کیا ہوتا ہے جب دنیا کے کٹ ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کو بھول کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ سوچا کرو میرے بھائیوں۔ مالک کہتا ہے آ وضو کر، کیا انعام ہے اللہ کی قسم۔ وضو کے بعد جب تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرے بھائیوں کیا انعام ہے اللہ کی قسم اگر انسان اس بات کو سمجھ لے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں تیرے وضو کے ساتھ رب نے تیرے لیے۔ ہے ضرورت؟ سکون تلاش کرتا ہے، تنہائیاں تلاش کرتا ہے، تنہائیاں تلاش کرنی ہے تو پھر آج نہ ذرا تہجد میں کھڑا ہو کے تنہائی میں اپنی تنہائی سے فائدہ اٹھا۔ بالکل الٹ جا رہا ہے معاشرہ۔ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں میں جب خوشیاں شادیاں آتی ہیں اور میرے بھائیوں پھر سوال اٹھتا ہے مولانا صاحب تم تو بڑے شیخ تھے، یہ شادی کے اندر کیا ہوا؟ کہتا ہے کیا کریں، بس نک کا مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے میرے بھائیوں ڈول جاتے ہیں ہم۔ میرا ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے اگر واقعی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت ہے تو ریفیوز کر دو معاشرے کو، ریفیوز کر دو سارے جتھن کو، جو بھی پریشر تیرے اوپر آتا ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دے، کہہ دے نا کہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس کے اوپر چلوں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وقت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے دلوں کے اندر زیادہ عزت و تکریم بڑھا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خراب ہو گیا مسئلہ، ہم سمجھتے ہیں ناراض ہو گئے۔ ایک بارات آئی، میں نے طے کیا کہ آپ ڈھول ڈمکا نہیں لے کر آئیں گے، باجے نہیں بجائیں گے، فائرنگ نہیں ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی کہیں کہیں ہوں نا۔ جب بارات آئی تو راجپوت شروع ہو گئے تڑ 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 ٹھا 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 ٹھا۔ میں نے کہا فوری یاد جا کے روکو ان کو۔ وہ روکتے روکاتے انہوں نے اپنا وہ من راضی کر لیا۔ وہ ایک رسم ہے نا ملنے کی، بابا جی آئے آگے ملنے کے لیے، میں نے تھوڑا سا قریب کر کے نا کان کے اندر کہا، میں نے کہا تو بڑا کنجر ہے، نہ ساڈی عزت رہن دیتی ہے تو نہ تیری کوئی عزت ہے۔ اگر میری بیٹی ہوں اللہ کی قسم تینوں میں جو خالی موڑتا تو تینوں میں دستا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے اور زندہ نے۔ پھر میں نے اس مجلس کو چھوڑ دیا۔ میرا سارا کنبہ قبیلہ تلاش کرتا رہا، نکاح پڑھانا تھا، کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے موٹر سائیکل پکڑی اور نکل گیا۔ 15 دن تک ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ لڑکا جو بیانے آیا تھا، وہ اس کا باپ میرا چچا، وہ میرے پاس چیچا وطنی آئے، آگے انہوں نے جو ہے نا وہ معذرت کی، ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، آئندہ سے اپنی اصلاح کریں گے۔
بڑے واقعات ہیں میرے بھائیوں، واللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو سمجھ دی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، جتنا احترام میرا کرتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ لٹی ہوئی عصمتیں یہ دنیا کے گندے گٹروں میں گرا ہوا انسان اللہ کی قسم اگر صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لے گا، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں اس وجہ سے نصیب ہوں گی۔ یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے نا دنیا کے اندر ذلتوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے، کوئی کرسیوں کے لیے مر رہا ہے، کوئی اقتدار کے لیے مر رہا ہے، کوئی اپنے ڈالروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی، مسلمانوں کی جماعت ایسے ہے جیسے یہ دیوار ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کی بجائے میرے بھائیوں اربوں روپے کے محل خرید لیتے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، مجھے محل چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے، ہم جناب 2-2 2.5 لاکھ 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ بھر کے اپنی کوٹھی کا ڈیزائن باہر سے میرے بھائیوں منگوا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے۔ اور سوچو میرے بھائیوں اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھوکوں کو کھانا مل جائے، پیاسوں کو پانی مل جائے، اور جو اللہ کے دین کی وجہ سے گھروں سے نکال دیے گئے اور جن کی بیویاں چھن گئیں، جن کے بچے چھن گئے، جن کی بہنیں ان کے سامنے میرے بھائیوں گینگ ریپ کا شکار ہو گئیں، ان کی بیٹیوں کو ان کے سامنے برہنہ کر دیا گیا، انہوں نے سارا کچھ برداشت کیا، اللہ کا دین نہیں چھوڑا، اللہ کا دین اسلام نہیں چھوڑا، اور لوگوں کو تلاش کرتے ہو نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں، نیک لوگوں سے محبت کریں، جاؤ اللہ کی قسم میرا دل گواہی دیتا ہے جنہوں نے سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا، کیا میں اس کو کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کروا سکتا؟ اسلام اسلام تقریریں بڑی ہیں، تحریریں بڑی ہیں، لائبریریاں بڑی ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں اللہ کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیسے اپنایا جائے؟ باتوں سے بات کام نہیں چلے گا۔ آج حالات زیادہ تر باتوں والے ہیں، اگر فلیکسیں لگانی ہوں تو بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، میری بھی فلیکس لگ جائے، میری بھی تصویر آ جائے، میں نہیں کیمرے آ جاتے میری فوٹو لگ جائے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے ذرا چھپ چھپا کے کوئی کام کرنا پڑ جائے، اور میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، اور جو اللہ کے دین کے غلبے کی بات کریں اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، ایم ایس سی، بی ایس سی، پی ایچ ڈی، ان لوگوں نے اللہ کے دین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج یہ بازاروں کی سرگرمیاں، یہ منڈیوں کی آبادکاریاں، یہ فصلیں، یہ مربے اور زمینیں، یہ لہلہاتے کھیت کھلیان، اللہ کی قسم سوچو ان کے پیچھے پاکیزہ خون ہے، لوگوں نے اپنا خون دے کر تمہیں سہولتیں مہیا کی ہیں۔ جس غلامی سے عزتیں لٹا کے، مال لٹا کے گھر چھوڑ کر آئے تھے نا، اس غلامی کو پھر آتا دیکھ کر تمہارے بیٹے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، رشیا کے 15 ٹکڑے کر دیے، 44 ملکوں کا مقابلہ کیا، دنیا کے اندر دشمنی ڈال دی، اور میرے بھائیوں روپیہ اکٹھا کر کے مانگ کے لوگوں سے ایمبولینس سے بنا کے، مدرسے بنا کے وہ اللہ کے دین پر قربان کر دیے پاکستان کی سہولت کے لیے، اور پابندیاں نہ لگ جائیں، اور لوگ بیچارے تنگ ہیں، کمزور ہیں ایمانی طور پر۔ آج سب کا دعویٰ میرے بھائیوں مسجدوں میں لڑائی ہے، مسلکوں میں لڑائی ہے،
جماعتوں میں لڑائی ہے، وہ کہتا ہے میں زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے دین کو یوں لٹتا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیوں میرے بھائیوں آگے نہیں بڑھتے؟ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مناظرے کے لیے تیار ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو کچھ تو یہاں تک پہنچ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ مسلمان کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، اس کی طرف ہتھیار کا سیدھا کرنا حرام ہے۔ جب تک ہتھیار کو سیدھا رکھو گے اس وقت تک فرشتے لعنتیں بھیج رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن میرے بھائیوں ان ہاتھوں سے ٹریگر چلا، لوگ بچوں کی جب ماؤں کی گودیں اجڑی اس انگلی کے ساتھ، اس ہاتھ کے ساتھ، میرے بھائیوں مسجدوں کے اندر لاشیں تڑپی، خون بہہ گیا اس ہاتھ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اس ہاتھ نے بہنوں کے بھائی چھین لیے۔ ہم لاشیں تڑپا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ پڑھا کے ان کو گولیاں مار کے وکٹریاں بناتے ہیں۔ یہ اسلام۔ ایک یہ بھی لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو چپ رہے، بول نہیں سکے اس وجہ سے کہ کہیں یہ اللہ کے دین کے باغی کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اپنی موت کے ڈر کی وجہ سے چپ رہے، بول نہیں سکے۔ اور کتنے اللہ نے اپنے بندے ایسے پیدا کیے جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کا قتل کرے گا، جو ریاست کے خلاف خروج کرے گا، جو اللہ کے دین کو یوں میرے بھائیوں مسلمانوں کو پانیوں میں ڈبو ڈبو کے مارے گا۔ منع ہے اسلام میں پانی میں ڈبو ڈبو کے مارنا، آگ کی اذیت دینا، آگ کے ساتھ جلا جلا کے مارنا، ہر وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پھر وکٹری اسلام کی بنائیں گے۔ کون ہے جو مقابلہ کرے کھڑا ہو کے؟ کون ہے جو مقابلے میں ڈٹ جائے؟ اللہ کی قسم آپ کے بیٹوں نے جہاں پہ سرحدوں کو حفاظت بخشی، جہاں پہ کفر کا مقابلہ کیا، اپنے سینے پیش کیے، وہاں پہ پاکستان کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمہ قسم کی صلاحیتیں لڑا دی۔ مٹھے مٹھے اسلام نہ گل نہیں بننی، ذرا تھوڑا جہا تکڑے ہو کے حوصلہ کر کے مومن تکڑا ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے۔ موت کا وقت طے ہے، یہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ پہلے آ سکتا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مارنے کی بجائے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فائرنگ کر کے لاشیں گرانے کی بجائے اپنی خواہشیں، اپنی چاہتیں، اپنی ضرورتیں لوگوں پر قربان کر دینے کا وقت ہے۔ اس وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہے، اس وجہ سے اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی عمل کیا تھا۔ وقت تھوڑا ہے، جب صبح مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا طلحہ جو تو نے رات کو عمل کیا تھا، اور رات کو طلحہ نے عمل کیا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے ہیں، یہ جا کے جو کھانا پڑا تھا نا، خود بھی کھانا تھا، وہی کھانا مہمان کے سامنے رکھ کے بیوی سے کہتے ہیں لائٹ بند کر دے۔ لائٹ بند کر دی، سوچ کیا ہے، پروگرام کیا ہے، پلاننگ کیا ہے؟ مہمان رج کے کھا لے گا۔ مہمان نے پیٹ بھر کے رج کے کھایا، میزبان خالی منہ ہلاتا رہا، آواز آتی رہی، مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے۔ یہ انعام تھا، رب نے وہ منظر دیکھا بندے کا، بھوک لگی ہے اس کو، ضرورت ہے اس کی، لیکن اپنی ضرورت دوسروں پر قربان کر دی ہے۔ اس پہ اللہ نے قرآن اتارا۔ میرے بھائیوں یہ جو دل کی کنجوسیاں ہیں نا، میں اپنے واسطے سارا کچھ کر لواں، میرے گھر کے اندر سہولت ہونی چاہیے، میرے بچوں کا مستقبل۔ میرے بھائیوں واللہ آج یہ جو پریشانیاں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے مسئلہ صرف ایک ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو سجانے اور بنانے میں لگ گئے ہیں، بھول گئے ہیں اس بات کو
जिस मौत से डरते हैं उसको याद नहीं करते। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुनते हैं, जनाजा उठाते हैं, उसको कंधा देते हैं, कब्र में लेके जाते हैं, मट्टी डालते हैं, दुआ पढ़ के वापस आ जाते हैं। ये एक ना रवाज सा बन गया है। मेरे भाइयों, ना कोई मैयत मेरी इस्लाह कर रही है, ना कोई जनाजा मेरी इस्लाह कर रहा है, ना कोई मिट्टी के अंदर दफन करके मट्टी डाल के वो पूरा मंजर मेरी इस्लाह नहीं कर रहा। आज भी जाओ, जरा निकलो बाजारों में, जाओ माशरे में जाओ, इंशाल्लाह मैं भाइयों से कहता हूँ अल्लाह के लिए निकलो, माशरे में जाके लोगों को पूछो नमाज पढ़ते हो? मुसलमानों का माशरा बेनमाज, एक भी नहीं पढ़ता, एक भी नमाज नहीं पढ़ता। अक्सरियत तबका ऐसा है, एक भी नहीं पढ़ता। कोई 2 पढ़ता है, कोई बड़ी छलांग लगा के 3 पढ़ लेता है। ये हालात है आज मुसलमानों। मुसलमान और कुफ्र काफर के दरमियान फर्क नमाज का है। हम तो वो फर्क भी छोड़ गए जब हम नमाज से बागी हो गए। अल्लाह के दीन को हम जो है वो उस पर राजी नहीं हुए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, राजी नहीं है। सोना चाहिए, बिजली चाहिए, नौकरी चाहिए, हैं जी, हमें तो दुनिया के अंदर कोई इक़्तिदार, कोई काउंसलरी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस्लाम को कोई मसला नहीं है। इस्लाम को उस वक्त लेकर आएंगे जब ब्लैकमेल करना हो, जब जत्था लेकर जाना हो, जब स्ट्राइक करनी हो, जब बाजार बंद करना हो, उस वक्त जत्था लेकर आएंगे, उस वक्त इस्लाम की कुव्वत दिखाएंगे ताकि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा मसला हल हो जाए, मेरे मामलात हल हो जाए। इस्लाम नहीं चाहिए। आज देखो सबसे बड़ी डिमांड क्या है? मर गए मर गए मर गए, महंगाई महंगाई महंगाई। ये मसला ना सबसे बड़ा। कोई सोचता है कि ये भी मसला है कि कश्मीरियों को 1 साल से ज्यादा हो गया लॉकडाउन में, ये मसला है। इस मसले को उठाएंगे, जो इसको उठाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। भूख काट लेंगे, प्यास काट लेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। डट जाओ, मदद करो मुसलमानों की, भूखों और प्यासों की। और जिनकी बेटियों की आंखें अंधी कर दी, जिसके बेटे को टॉर्चर सेल में ले गए, बाबे को उठा के मेरे भाइयों बाजार के अंदर बरहना खड़ा कर दिया, हम तो उस मुसलमान के साथ हैं जिसने इस्लाम बचाने के लिए ये कुर्बानी दी है। वक्त है, डिमांड। सो मेरे भाइयों, मेरी इल्तमास ये है कि आज हम जितने लोग परेशान नजर आते हैं, इसकी एक ही वजह है कि हमने अपनी ज़ात से लेकर अपने माशरे और हुकूमत से लेकर मिल्लत इस्लामिया तक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में अताअत और फर्मा बरदारी करना थी, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, हद दर्जे के सुस्त हैं। बल्कि कई दफ़ा गुमान पड़ता है, इनकार की हद तक चले जाते हैं। और मौलवी जी जदों मिलो तुसीं दाढ़ी की गल करते हो, जदों मिलो तुसीं सलवार की गल करते हो। यार हम अगों मौलवी जी आते पे ने नमाज़ों का पुछना है। ये रिजिड है, ये सख्त गिर है। शादी पे ढोल ढमक्का नहीं करने देगा, ये खुशियों में रंग में भंग डाल देगा। मौलवी नूं ना सदो, रहन दिओ, कोई बहाना बना लो। भेजिया तो सी तुहाडे अल फोन कीता सी, तुहानूं पता नहीं तुहानूं फिर मिलिया कि नहीं मिलिया, चलो बाद में सॉरी कर लेंगे। मेरी खुशियां खराब ना हों। खुशियों के अंदर भी मेरे भाइयों इस्लाम की धज्जियां। ये सारा मंजर है, बहुत बड़ी दास्तानें हैं, बड़े जख्म हैं दिलों के अंदर वल्लाह। तो आज इल्तमास ये है कि अल्लाह के लिए हम जितने आए हैं, हम तो ये अहद करें ना कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पसंद है तो दाढ़ी क्यों नहीं रखता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पसंद है, मुझे इस्लाम से मोहब्बत है, तो फिर इस्लाम की डिमांड क्यों नहीं करता। छोड़ो, हुकूमतें ये नहीं कहती कि अपने घर के अंदर इस्लाम ना लेकर आओ, वो हम तो इस पर भी चुप रहे।
جب یہ جناب قانون پاس ہوا کہ زنا بالرضا ٹھیک ہے، رضا کے ساتھ زنا کر لے ٹھیک ہے، ہم چپ رہے اور گلیوں بازاروں کے اندر عورتوں نے آ کے کہا میرا جسم میری مرضی، ہم چپ رہے، ہاں میرا اپنا مسئلہ آ جائے، وابڈا کی لائن جو ہے وہ بند ہو جائے، میں روڈ پر آ جاؤں گا، بجلی چلی گئی ہے، کدھر گئے نے وابڈا والے؟ اسلام کی ضرورت کو محسوس کیا جائے، اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحیح معنوں میں اجاگر کیا جائے۔ ہر بندہ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، فتوے لگانے کی بجائے، ناراض ہونے کی بجائے، اس کو دھکا مارنے کی بجائے محبت کرو، پیار کرو، قریب لاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، کھانا کھلاؤ، افضل السلام، سلام کو عام کرو، پیار کے ساتھ دعوت دو، انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے ساتھ میرے پہلے معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی آخر کے اندر بھی اسی چیز کے ساتھ اصلاح ہوگی۔ صحابہ نے ایسی زندگیاں پیش کر دیں کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی، جس کے 2 گھر تھے ایک گھر دیا، حتیٰ کہ میرے بھائیوں بھائی بھائی بن کے ثابت کر دیا، جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے کہا ایک بیوی کو نکاح دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں تو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ آؤ میرے بھائیوں، انما المؤمنون اخوہ، اس کا نمونہ پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين۔